نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے خاندان والوں کے لیے تم سے سب سے بہتر ہوں۔ دو روایتیں سرکار کی زندگی سے آپ کو عرض کرنی ہے میں نے، میرا مضمون لمبا تھا۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، یہ ایک خاندان کو چلاتا بھی ہے، بڑھاتا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ موجود ہے۔ دو روایتیں کہ حضور بطور شوہر کیسے تھے، حضور بطور شوہر کیسے تھے، اور غلاموں کو کیسا ہونا چاہیے۔ میری اور آپ کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ عرض کرتی ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، میں آپ کے ساتھ تھی، آپ کے صحابہ آپ کی بارگاہ میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا صحابہ تم تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ کچھ قدم آگے بڑھ گئے۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی کے قریب آئے اور اپنی بیوی سے آگے کہتے ہیں عائشہ دوڑ لگاؤ گی، عائشہ دوڑ لگائیں گے، مقابلہ کریں گے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں حضور لگا لیتے ہیں، حضور لگا لیتے ہیں۔ اب اماں عائشہ کہتی ہیں سرکار کے ساتھ میری دوڑ شروع ہو گئی چلنے میں۔ اب کہتی ہیں میں ینگ تھی، نوجوان تھی اور میرا جسم ہلکا تھا۔ آپ کہتی ہیں میں سرکار سے آگے بڑھ جاتی ہوں، میں سرکار سے آگے بڑھ جاتی ہوں۔ میں یہ کہوں گا سرکار خود ٹھہر گئے ہوں گے کہ آگے بڑھ جائیں۔ آپ کہتی ہیں سرکار آگے بڑھ گئے اور میں جیت گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک ٹائم گزر گیا، ایک عرصے کے بعد دوبارہ پھر ہم سفر پہ جا رہے تھے، سرکار نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں گے، عائشہ مقابلہ فرمائیں گے، مقابلہ کریں گے؟ تو آپ نے عرض کیا حضور کر لیں گے۔ اب اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرا جسم تھوڑا فربا ہو گیا تھا، اب سرکار سے میں نے پھر مسابقت فرمائی، میں نے پھر آپ چلنے میں آپ سے مقابلہ کیا۔ اب اماں عائشہ کہتی ہیں سرکار آگے بڑھ گئے، سرکار آگے بڑھ گئے۔ اب جب سرکار آگے بڑھے نا، آپ کہتے ہیں، آپ فرماتی ہیں سرکار میرے قریب آئے اور میرے پاس آ کے فرماتے ہیں عائشہ یہ آپ کی اس روز کی جیت کا بدلہ ہے، اس روز آپ ہم سے جیت کے تھے نا، یہ آج اس کا حساب برابر ہو گیا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پیوند لگا رہے تھے، اپنے کپڑے کو سی رہے تھے۔ میری بہنیں میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میرے قریب نے فرمایا عائشہ جب تک کپڑا اتنا پرانا نہ ہو جائے کہ اس کو 3-4 دفعہ سی نہ لیا جائے اس کو پرانا مت کہا کرو، جب تک اس کو 3-4 بار سی نہ لیں۔ اور ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے اللہ کے بندو، تجوریاں بھر جاتی ہیں، الماریاں بڑی پڑی ہیں کپڑوں کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائی سرکار نے اپنے کپڑے کو سی رہے تھے، اماں عائشہ کہتی ہیں میری اور سرکار کی بات ہو رہی تھی، ہم کسی بات پہ بات کر رہے تھے، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ آ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا ابوبکر میں اور عائشہ ایک بات پر گفتگو کر رہے ہیں، ہماری بات چیت ہو رہی ہے، ہماری گفتگو ہو رہی ہے، آپ اس طرح کرو ہمارا
فیصلہ کر دو، ہم میں ثالث بن جاؤ، منصف بن جاؤ، انصاف کر دو۔ اب اماں عائشہ کہتی ہیں میں ناز میں آ گئی، میں سرکار کی محبت میں نے کہہ دیا، میں نے کہا حضور آپ نے اگر اب میرے ابا جان کو منصف بنا لیا ہے، اگر آپ نے ان کو درمیان میں ثالث بنا لیا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے صحیح بات کرنی ہے، اب آپ نے صحیح بات کرنی ہے۔ جب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آپ نے بات سنی نا تو اپنی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، تھپڑ مارا آپ نے فرمایا صدیقہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر میرے حبیب سچی بات نہیں کرتے پھر سچی بات کرتا کون ہے؟ یا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اب اماں عائشہ کہتی ہیں جب آپ نے تھپڑ مارا نا تو میں دوڑ کر میں بھاگ کر سرکار کے پیچھے ہو گئی، سرکار کے اوٹ میں آ گئی، آپ کی اوٹ میں آ کے میں نے پناہ لے لی۔ جب آپ دیکھا نا کہ ان کے والد گرامی ڈانٹ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر جاؤ ہم خود فیصلہ کر لیں گے، ہم فیصلہ خود ہی کر لیں گے۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد میرے کریم نے اپنی بیوی سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ اب دیکھو تمہارے باپ آئے، تم نے ان سے یہ کہا کہ بات سچی کرنا، اب دیکھو جب وہ آپ کو مارنے آئے تھے نا تو آپ نے آخر کار میرے ساتھ چھپ کر اپنے آپ بجایا ہے، میں نے آپ کو بجایا ہے، مطلب آپ کہتا کہ میں نے ہی آپ کو بجایا ہے۔ آپ کہتے ہیں عائشہ جب آپ نا مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو مجھے خبر ہو جاتی ہے، جب آپ خوش ہیں تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جب آپ نا مجھ سے خوش ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں، آپ قسم کھاتی ہیں اے محمد کے رب، اور جب کسی بات پہ آپ مجھ سے خفا ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں ابراہیم کے رب، اور پھر آپ نے فرمایا تم میرا نام چھوڑ دیتی ہو، آپ میرا نام نہیں لیتی۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں حضور میں آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل کے اندر تو آپ کا پیار ہی ہوتا ہے نا، آپ کی محبت ہی ہوتی ہے۔ اور آخری پیغام میرے بھائی یہ ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے 8-10 گھنٹے کام کرتے، 12 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، صبح و شام گرمی سردی ہر موسم میں آپ لوگ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی 10-20-50 سال کی لائف کے لیے آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے وہ خیال کریں، اس زندگی میں اس کو آسان کرنے کے لیے آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اپنے بچوں کے لیے قبر کا اچھا سامان کر کے جائیں، مرنے کے بعد کا سامان کر کے جائیں، اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو شرم سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھائیں۔ اور میرے کریم نے فرمایا سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھایا کرے، اور سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو صبح اٹھ کے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگایا کرے۔ اور اگر بیوی نہ اٹھے یا شوہر نہ اٹھے نا تو کیا کیا کرے؟ اس کے منہ پر چھینٹے مانی کے مارا کرے۔ کون ہے میری بہنیں جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہیں؟ اور کون سے ایسے شوہر ہیں جو صبح اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں؟ کاش کہ میری بہن اپنے شوہر سے اس بات پہ ناراض ہو کہ تم نے آج نماز نہیں پڑھی، کاش کہ میرا بھائی اپنی بیوی کو اس بات پہ ڈانٹ دے کہ میں آج تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ آج آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ کاش کہ میرا بھائی اپنی بیٹی سے اس بات پہ غصے ہو جائے کہ بیٹی آپ میرے سامنے آپ کا سر ننگا ہو گیا ہے۔ کاش کہ اس بات پہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹا کریں بیٹے آپ کے لباس میں بہتری نہیں آ رہی۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ سرکار کے میلاد کا پیغام جس طرح زبیر بھائی نے فرمایا تھا، پیغام یہ ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔